پیر کامل کاملارا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة والف ألف مرة صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد حمد و صلاة حضرات سامعین ماہ ذوالحج شریف دی 18 تاریخ ہے اور 18 ذوالحج شریف نو یوم شہادت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین دوہرے داماد رسول حضرت سیدنا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت مبارکہ 18 ذوالحج شریف اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع کے چند منٹ گفتگو کرنی ہے چونکہ سارے حضرات جاندے ہو کہ کفر آئے دن کسی نہ کسی طریقے نال مسلمانوں دے مذہبی جذبات نو مجروح کرنے دی ناپاک کوشش کر دین کدی ساڈے نبی علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر گستاخی کر کے اپنی خباثت دا اظہار کر دین کدی اللہ دی مقدس قرآن دے طور تے منایا جا رہا ہے ایک جمعہ نہیں اسی تے ہر جمعہ بلکہ ساڈا ہر روز یوم تقدیس قرآن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک من القرآن فإنہ کلام اللہ فرمایا قرآن سے تبرک حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے روز دا حکم ہے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح اٹھ کے 3 آیات قرآن دیاں پڑھ لیندا ہے سمجھ لیندا ہے انہوں انجے آخرت وچ فائدہ ہوئے گا جو دنیا چ رہندے بندے نوں 3 حاملہ اونٹنیاں بغیر قیمت تو ملن دا فائدہ ہوتا ہے بڑی فضیلتاں یہ ہر فضیلت دستی ہے کہ ساڈا ہر دن نہیں ہر لمحہ تقدیس قرآن ہے لیکن اگر دشمن اگر کوئی خباثت کردا ہے اس دے جواب دے اندر بھی مسلمان اپنی حیثیت دے مطابق اگر کوئی قلم کار ہے تو قلم نہ لکھ کے قرآن دی حفاظت دی کوشش کرے اگر کوئی خطیب یا ادیب ہے تو اپنے خطبے دے اندر خطاب کر کے اگر کوئی عوام الناس دا بندہ ہے تو وہ تائید کر کے اگر حکمران نے تو وہ طاقت بازو دے نال اپنی دفاعی طاقت دے نال اللہ تے اللہ دے رسول تے قرآن دے دشمن دے خلاف علم جہاد بلند کرن تاکہ کفر نو پتہ چل جائے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون یہ قرآن مقدس ہے جس دے بارے اللہ نے فرمایا کہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے چنیدہ بندے پیدا کیتے ہوندے نے ہر دور دے اندر جنہ بندیاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس شاعر دی حفاظت کروا لیندا ہے یہ تے بندے دے اپنے مقدر دی بات ہے کہ کس نو قرآن شریف دی عظمت تے گل کرنا قلم اٹھانا زبان چلانا ہاتھ لانا یا کوشش کرنا نصیب ہوتا ہے سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے حدیث پاک ہے کہ قرآن کریم تخلیق آدم علیہ السلام سے 50,000 نوری سال 50,000 نوری سال پہلے
اللہ نے یہ کلام فرمایا اور اس کلام کو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے محفوظ کروایا۔ کلام نے پاک قرآن شریف دی حیبت اتنی ہے، جلالت اتنی ہے کہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی ایک خدا دا کلام ہے، جل جلالہ دا جلالی کلام ہے، تو پہاڑ اس دا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ نے جنات نو فرمایا کہ تسی میرے قرآن دا بوجھ چک لو گے، جنات بھی نہ اٹھا سکے۔ دو ہی بڑیاں مخلوقاں نے فرشتیاں تو بعد، فرشتے تے نوری مخلوق نے نا، فرشتے انسان اور جنات، دیگر مخلوقات پھر انہاں دے تابع نے اللہ نے بنائیاں نے۔ تو ہر مخلوق نے قرآن شریف دا بوجھ اٹھان تو انکار کر دیتا، یعنی معذرت کر لی، اللہ تعالی دی بارگاہ چ معافی مانگ لی۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اس امانت کو زمین و آسمانوں پر پیش کیا، کسی نے اس کا بوجھ برداشت نہ کیا۔ تو یہ اللہ دا جلالی کلام ہے، اگر اللہ ڈائریکٹ کلام فرمائے نا اپنی مخلوق دے نال، مخلوق نو اگ لگ جائے، مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ دے جلالی کلام نو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے سینہ رحمت چ گزار کے جمالی بنا کے امت نو عطا فرمایا ہے۔ اس دا بوجھ اتنا ہے، حدیث کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر شیبتنی ہود و خواتہا، فرمایا ہود اور اس جیسی صورتوں نے تیرے نبی کو بوڑھا کر دیا۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماندن ایک دن میں سرکار دی بارگاہ کریمہ عظیمہ چ حاضر ہاں، تو میرا زانو سرکار دے زانو مبارک دے نال لگا ہے، اس طرح بیٹھے نزول وحی دی کیفیت ہوئی، اور صرف اے زانو سرکار دے مبارک زانو دے نال لگن دی وجہ نال مینوں اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ میرا جسم سارا ٹوٹ جان لگا ہے۔ فرماندن میں سائیڈ تے ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں کہ سخت سردی دا موسم ہوندا، جس وقت وحی نازل ہوندی تو سرکار دی پیشانی اقدس چو پسینہ مطلب شروع ہو جاندا، اور اگر آپ سواری تے ہوندے تے نزول وحی ہوندی، سواری بوجھ نہ برداشت کرتے فوراً زمین تے بیٹھ جاندی۔ اتنا بوجھ جڑا رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنے قلب اطہر تے برداشت کیتا ہے، ایک سال نہیں 23 سال آسانیاں کر کے اللہ دے جلالی کلام نو۔ سورج دی روشنی اگر ڈائریکٹ آوے اسی برداشت نہ کر سکی، جدو چاند دے وچوں دی ہوندی ہے نا، پھر او دی گرمی نو، اے دی شدت نو، اے دی حدت نو او سب مطلب ٹھنڈیاں کر کے دے دیندا ہے۔ اسی طرح اللہ دے جلالی کلام نو رسول پاک نے سینہ رحمت چو گزار کے جمالی بنا کے سانو عطا فرمایا ہے۔ اتنا بڑا بوجھ ساری امت قیامت تک اگر ایک اس حضور دے احسان دا بدلہ اتارنا چاہے ایسا نہیں اتار سکتے۔ اللہ دا پاک کلام سرکار نے اپنے زبان رحمت چو گزار کے سانو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اے نہیں ہن بوجھ نہیں رہا، ہن بوجھ اتارن والا بن گیا ہے۔ ہن قرآن پڑھو شفاواں ملدیاں نے، قرآن پڑھو رحمت ملدی ہے۔ ارشاد رب کائنات فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا مومنہ دے سا قرآن شفاعت رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مومن جدو قرآن پڑھے گا قرآن شفاعت رحمتہ دے گا، پر کافر جدو قرآن دے نیڑے ہوئے گا قرآن دے واسطے خسارے دا باعث ہے۔ او دی وجہ کی ہے میرے بھائیو دوستو، آج کافر قرآن نو کیوں جلان دینے، کافر قرآن دی بیعت بھی کیوں کر دینے، کافر قرآن تو کیوں لرز دینے؟ قرآن تے ساری دنیا دے لوگن حقوق ونڈ کے دیتے نے، قرآن نے بیٹیاں حقوق عطا فرمائے، قرآن نے ماں باپ دے حقوق بیان کیتے، قرآن نے غیر مسلمان دے اقلیتاں دے حقوق بیان کیتے، اللہ دے قرآن نے جنوراں دے حقوق بیان فرمائے نے۔ رب دے قرآن نے دسیا جدو جنگ لڑنی ہے راہ اندر سامنے جناب کوئی ایسا بد مذہب آ جائے کافر آ جائے، تلوار نہیں چکدا کچھ نہیں آندا انہوں کچھ نہ کھکوڑوں گزر جاؤ۔ قرآن فقط قرآن
قرآن نے ساری کائنات دے ہر مذہب دے ہر شے دے حقوق و فرائض نو اپنے اندر بیان کیتا ہے. قرآن تے رحمتاں بھی دیندا ہے، شفاواں بھی دیندا ہے، حقوق بھی ونڈدا ہے. پھر کفر نو تکلیف کس گل دی ہے؟ کفر نو تکلیف اس کر دی ہے اللہ دا قرآن کافران دے خلاف جہاد دا اعلان کردا ہے. اللہ دا قرآن بیان فرماندا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کافرہ دے خلاف جہاد کرو، شدت کرو. ساری کائنات اللہ دی ہے، اس دے اتے نظام دی اللہ دی دھرتی تے اللہ دا ہونا چاہیے. جیڑا بندہ رب دے نظام دے نفاذ دی راہ دی اندر رکاوٹ بنے، قرآن آندا اس نو کٹ کے رکھ دیو، کیونکہ الملک للہ والحکم للہ. کائنات بھی اللہ دی ہے، نظام بھی اللہ دا ہونا چاہیے. بس کفر میں ہی تکلیف ہے. اور ساڑھے لو یا رسول اللہ سید عالم جان یا غصاز عظمت قرآن. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد. گستاخ رسول کی ایک سزا، من سب نبیہ من سب نبیہ. ہاں جی، ایک مرتبہ کفر نو جواب دیتا جائے نا تو کفر پھر ساری زندگی سر نہیں اٹھاتا. سیدنا فاروق اعظم سرکار دا دور حکومت و خلافت ہے، پڑھ لو کھلی کتاب ہے. کافر تے پڑھ کے روشنی حاصل کر رہے ہیں. ایتھو بندے یورپ جاندے نے تے آ کے پے تعریفاں کردے نے، بلے بلے بھئی انہاں دے تے نظام بڑے چنگے. اتھے تے جناب جنگلاں چ بھی انہاں چیزاں رکھیاں نے بیچن والیاں. ہاں جی، تے او نال لکھیا بھی آ شے مطلب اتنے پاؤنڈ دیے اتنے ڈالر دیے. لوگ اس چیز لیندے نے اتھے رکھ دیندے نے. ساڈے تے جناب واٹر کولر دے نال گلاس بھی سنگلی پا کے بننا پیندا ہے. ہاں جی، جُتی لا کے تسی نماز پڑھو تو تہاڈی ادھی توجہ نماز ول تے بہتی توجہ تہاڈی باہر ہونی ہے، بھئی جُتی نہ گم ہو جائے. مطلب اے ساڈا حال ہے. اسی حاملین قرآن انہاں دی بئی تعریفاں کردے نے، بھئی او ہے کافر نے پر او قوانین انہاں اسلام والے اپنائے، دلوں نہیں نے منیا. صرف چونکہ دنیا دار نے دنیا داری دے حوالے نال جہڑے قوانین دور فاروقی وچ مرتب ہوئے نا قرآن حدیث دی روشنی حضور دی اتباع دی روشنی وہ قیامت تک کوئی مرتب نہیں کر سکیا. اور پورا دور حکومت و خلافت پڑھ لو کتھوں اسلام چلے ہے جناب. حجاز مقدس چوں عراق، ایران، کاسدیا، یونان، رشیا، جی تے اے تواڈے افغانستان تے پھر بلوچستان دے علاقے بھی شامل نے. ایتھوں تک اسلام دور فاروقی دی فتوحات پہنچے، ادھی دنیا تک اسلام پہنچیا ہے. تے مینوں بھی دسیا جائے کہ شروع دے چند سالاں چند بھی نہیں بلکہ شروع دے چند قتلاں دے ثبوت ملدے نے کہ بندے نے قتل کیتا ہے. پورا دور حکومت سکون دا گزرا لا دیتا پھڑ کے جن نے. ہاں جی سنیا جائے نا جن نے حضور دی شان چ گستاخی کیتی سی وہ پادری نے بڑی معروف حضرت قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ اور روایت بڑی بیان فرماندے سن. میں اشارتاً عرض کر دینا بچے کھیل رہے سن تو کھیلدے گیند پادریاں دے گرجے چلی گئی. بچے لین گئے انہیں کوئی نہ دیتی. ایک بچہ کہنے لگا کہ آسالو کا بحق محمد، کہ میں تو محمد دا واسطہ دینا دے دے. یہ دا مطلب کہ انہاں بچیاں نو پتا سی بھی جدو کوئی مسئلہ حل نہ ہوئے پھر توسل مصطفیٰ پیش کیتا جاندہ ہے. وہ چونکہ مندہ نہیں سی منکر سی اس نے معاذ اللہ نازیبہ کلمات بول دیتے گستاخی کر دیتی. تے بچیاں نو یہ بھی پھر پتا سی جڑا حضور دی شان چ گستاخی کرو دا علاج کی ہوندا ہے. بچیاں نو دوویں رنگ ماں باپ نے سکھا رکھے سن کہ مشکل وقت چ حضور دا وسیلہ پیش کرو وہ مسئلہ حل ہو جاندا ہے. تے دوسرا کہ جیڑا رسول اللہ علیہ السلام دی شان اقدس نر گستاخی کرے او دا اکو ہی علاج ہے. ہاں جی مار مار کے آکیاں اس خناس نو مار دیتا. دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نو معاملہ آپ دی بارگاہ چ گیا، بچیاں نو بلایا، انہاں جھوٹ بول کے مقدمہ پیش کیتا. بچیاں سچ بولیا. انہوں نے کہا جی نا حضور دی شان چ گستاخی کیتی اور اساں پھر وہ علاج کیتا جو اساں بڑیاں کو سنیا جو اساں بڑیاں کو سنیا
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریمہ چ لکھیا ہے کہ عمر پاک دا چہرہ انج کھلیا جویں چہرے چند روشن ہو گیا. اور ایک جملہ سیدنا فاروق اعظم سرکار نے بولا جڑا آج بھی کتاباں چ موجود ہے. آپ نے فرمایا غالبت اسلام ھذا اليوم، آج پھر اسلام غالب آ گیا، آج پھر اسلام غالب آ گیا. آج حضور کے گستاخ کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار کے واسطے جہنم کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. آپ نے فرمایا او دا دمو مباح، او دا خون مباح گیا، ضائع چلا گیا، او دا کوئی بدلہ نہیں، کوئی قصاص نہیں. اور انہاں بچیاں دی عزت افزائی کی انہاں نوں سواریاں تے بٹھا کے پورے مدینے دا چکر لگوایا جائے اور لوگوں نے دسیا جائے کہ اے او شہزادے نے جنہاں حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہویا ہے. ہاں جی کو سانو پڑھ کے دسے نا، اس تو بعد پھر کتنے لوکاں حضور دی شان چ گستاخی کیتی، کسی نے ضرورت نہیں ہوئی. اج 56-57 ممالک نے جی، اسی ایٹمی ملک بھی ہیں پاکستان، یا ساڈا دفاعی نظام ہے جی، ایٹمی طاقت اسی ایٹم بم دفاعی نظام او کادے واسطے ہے؟ ملک دی حفاظت واسطے جی. تے ملک دی عزت زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی عزت؟ لکھاں کروڑاں دھرتیاں پاکستان سمیت حضور دی عزت تے نموز حرمت قرآن تو قربان ہے جی. اتنے بے حس اور بے غیرت، جس غیرت نہ ہو بے غیرت ہی ہوتا ہے نا جی، اس تو ہلکا لفظ تو رہے کوئی نہیں. بے غیرت حکمران نے کہتے ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں. تو احتجاج وہ کرے جہد کول مطلب اسی سویڈن جا نہیں سکتے، فرانس جرمنی جا نہیں سکتے، ڈنمارک جا نہیں سکتے، ساڈے کول انہاں دا ٹیلی فون نمبر نہیں، اسی انہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اسی ایتھے احتجاج کریں گے. تسی کرو احتجاج اپنے طریقے دے نال. جڑا وزیر اعظم اس دے وزیر اعظم فون کرے، ہاں بھائی تیرے ملک دے اندر ساڈی مذہبی کتاب دی بے ادبی ہوئی ہے، وائے کی تکلیف ہے، کس واسطے؟ آرمی چیف اپنے منصب نو کرے، وزیر خارجہ اپنے منصب نو کرے، وزیر داخلہ اپنے منصب نو کرے. انہوں پتہ لگے لین لگ گئی ہے اسی کس مصیبت نو پی گئے ہیں. ہاں جی ان معافی منگن، توبہ کرن، باقی پوری دنیا نو کن ہو جان کہ انہاں دی مذہبی کتاب نو نہیں چھیڑنا. سوکھا جہا علاج ہے. ہاں جی ایک بھی اٹھتا جی احتجاج کریں گے، دوسرا بھی اٹھتا ہے. بھئی یہ احتجاج عوام الناس دا حق ہے، اور یہ بھی علماء دے غیرت دلان نال یہ بھی انہوں نے اتنی غیرت آئی ہے. تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل گئے دل کے اس داغ سے. اسے بس چراغ آگ ہی لگی. کل اپنی حکومت دا اقتدار دا لالچ سی، تساں دیکھیا 11-12 فقیر کٹھے ہو گئے، موجودہ حکومت جڑی ہے تے حکومت بن گئی جناب، انہاں کی کچھ نہیں کیتا. اج حرمت قرآن دا معاملہ ہے تے کوئی مستند بیان نہیں آیا. عوام نو کہہ تم ساری قوم شرکت کرے، بھی قوم نو کہندے او اپنے پیواں نو کیوں نہیں کہندے؟ ادھر فون کرو نا، ادھر میسج دیو نا، ادھر پیغام کر لو نا. ان دے سفیر نو کنو پکڑو نا، کنو پکڑ کے کو دفع ہو جا، اپنے ملک جا کے دس انہاں نو کہ حرمت قرآن دی بے ادبی دی وجہ نال میں ملک چ کنو پکڑ کے باہر کر دیتا گیا. کوئی انج دا کام کرو نا، کفر نو پیغام بھی جائے. اپنے کاری تسی مطلب ہے کہ احتجاج تے عوام الناس دا حق ہے، تہاڈا کام ہے جہاد دا اعلان کرنا. کوئی جملہ بولو تو صحیح، کوئی تکڑا بیان دیو تو صحیح. کفر تے بزدل ہوندا ہے، کافر انتہائی بزدل ہوندا ہے. میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا کہ مومن بزدل نہیں ہو سکتا، مومن گناہگار ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا اور بزدل نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے حرمت قرآن دی خاطر، عزت و ناموس مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خاطر جیڑا بندہ جتنی طاقت رکھدا ہے، جتنی حیثیت رکھدا ہے، اس حیثیت نہ آواز اٹھائے. باقی رہی اے دی عزت دی گل، اے دی حرمت دی گل، اللہ نے قرآن دی عزت دا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہویا ہے. او دی وجہ علماء بیان اے نہیں کہ پہلی مرتبہ آیا ہے. کفر شروع تو ہی قرآن دی عظمت دے خلاف مختلف قسم ہیلیاں بہانے دے نال گستاخیاں کردا آیا ہے. اچھا حق تے نہ کہ قرآن شریف ہے اے دے مقابلے وچ کتاب بڑھائی جائے. پتہ ہے نا پوری دنیا چوں سب تو زیادہ کیڑی کتاب پڑھی جاندی؟ قرآن شریف پڑھا جاندا ہے. مسلم بھی پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، ترجمے باقاعدہ انہاں کروائے نے، وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، تاں ہی تو انہوں نے تکلیف ہوندی ہے. یہ جہاد دی آیات نے. کوئی ایسی کتاب بناؤ نا جڑی قرآن شریف دے مقابلے سب تو زیادہ پڑھی جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ یہ تو ہے نا کہ جب لوگ کسی کے معیار تک نہ پہنچے تو پھر کردار پہ انگلی اٹھاتے ہیں. جب تم قرآن کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے، یہ تو بڑی بڑی بغیرتی ہے نا، بزدلی ہے نا.
کتاب نو چک کے تسی اگ لگا دیو. وہ تو ویسے بھی مطلب علماء نے لکھا بھی قرآن شریف نے اگر کوئی اگ لگا دینا ہے تو وہ لفظ ہی جلن گے اور آ کے جلن کے قرآن دا نور اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے حفاظت ذمہ لیا. ہاں جی. اور قرآن شریف نال ٹکر لین والی کوئی قوم ہے یا کوئی فرد ہے وہ قطعاً طور تے بچیا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ایک صحابی رسول نو کہ تسی جاؤ فلاں علاقے وال اور اتنے اسلام دی دعوت پیش کرو. صحابی رسول گئے رضی اللہ تعالیٰ جا کے انہاں سرکار دا نامہ اقدس خط مبارک پیغام نامہ حکم نامہ اس بادشاہ نے دیتا. اس نے پڑھیا پڑھ کے تے نعوذ باللہ اس نے چاک کر دیتا پنجابی چاک دے پھاڑ دیتا اور اپنے ایک نوکر نو آخدا کہ مٹی دا ایک ٹوکرا بھر کے نا دے سر تے رکھ دے ان بھیج دے مسلمان ان کو جا اپنے نبی کو حجاز واپس چلا جا. ہن اے سن سفیر اے سن قاصد جو بھی پیغام ملیا سی انہاں منوان حضور تک پہنچانا سی صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں ٹوکرا مٹی دا لیا سرکار دی بارگاہ پہنچے کچھ دن لگ کے پہنچ دیا. جس لے جا کے صحابہ کرام حاضر خدمت سن عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام. انہیں بادشاہ نے خط مبارک چاک کر دیتا اور مٹی دا ٹوکرا بھر کے میرے سر تے رکھیا ہے اور کہ اپنے نبی تک پہنچا دینا. صحابہ بڑے پریشان ہوئے بڑی توہین کیتی بڑی بے ادبی کیتی مٹی سر تے بھر کے رکھ دیتی. کچھ سفیران دے کچھ قاصدین دے کچھ احترام ہوندے نے. تو حضور دا ہر کلام وچ لکھاں حکمتاں نے. سرکار نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اس نے اپنے ملک کی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی. ایک وقت آئے گا کہ وہ ملک فتح ہو جائے گا. غالباً ایران دا کوئی علاقہ سی وہ پھر ملک فتح ہو گیا. تو قرآن شریف دے نال ٹکرانا یہ اللہ دے کلام نال ٹکرانا. میں پیچھے بھی رمضان شریف ہے اس تو بعد بھی ذکر کرتا رہا قرآن اللہ دا کلام ہے رب کریم دے اور یہ ایسا مقدس کلام ہے کہ یہ فرشتے نہیں پڑھ سکتے. فرشتے قرآن نہیں پڑھتے نہیں صرف سنتے نے. انہوں پڑھن دی اجازت نہیں یا اہلیت نہیں رب نے اندر رکھی. یہ صرف حضور دی امت نو شرف حاصل ہے. تے جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے رب دے فرشتے دوڑ دوڑ کے تشریف لے آؤ دوڑ دوڑ کے سعی دے لفظ نے دوڑ صحیح کہندے جلدی جلدی دوڑ دے اکٹھے ہو جاندے نے. اور حدیث پاک ہے کہ جدو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھدا جاندہ پھر فرشتے او دیاں لباں تے اپنے لب رکھ دیندے او دے لباں نوں بوسا دیندے نے. سرکار نے فرمایا کہ اپنے منہ نو صاف کریا کرو رکھیا کرو فإنَّ مَوْضِعَ الْقُرْآنِ کہ یہ قرآن کے نکلنے کی جگہ ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے تمہارے لبوں پر لب رکھ دیتے ہیں. اور حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑے جنہ دی اسیں قرات پڑھنے ہاں بہت بڑے قرات دے امام سن تے مسجد نبوی شریف وچ قرآن پڑھاندے سن. تو میں اگے بھی بیان کیتا واقعہ انہاں دے منہ چ خوشبو بڑی ہوندی سی. تو جدوں انہاں قرآن دی تلاوت کرنی تے پورے ماحول چ خوشبو پھیل جانی. تو نمازیاں کہنا کہ حضرت تسی الائچی استعمال کر دیو کیڑا کوئی مطلب ہے کہ زعفران استعمال کر دیو بڑی خوشبو ہوندی ہے. تو انہاں ٹال مٹول کیتا. تو ایک شاگرد ایسا سی وہ نہ رہ سکے انہوں نے ضد کیتی. انہوں نے کہا استاد جی دسو تو صحیح اسی قرآن سنانے ہیں تو سن دیو نال پڑھ دیو تو خوشبو چ پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے خوشبو نال. تو پھر استاد صاحب نو وہ کھلنا پیا راز. فرمایا کہ میں ایک دن قرآن پڑھ رہا سا تے پڑھدا سو گیا خواب وچ نبی پاک دا دیدار ہویا صلی اللہ. حضور فرمایا عاصم تو میری مسجد چ قرآن پڑھان چ مصروف رہنا ہے تے قرآن بڑا سونا پڑھنا ہے تے منہ قریب کر میں تیرے لبن بوسا دینا چاہنا. حضور بندہ نوازی فرمائی شفقت کیتی مہربانی کیتی سرکار نے بوسا دیتا. بس اس تو بعد جب میں قرآن شروع کرنا تے خوشبو نال ماحول معطر ہو جاتا. یہ ایڈی عظمت والی کتاب ہے ایڈی عظمت والی کتاب ہے. اس دے کچھ حقوق نے. پہلا حق ہے کہ اس نو پڑھیا جائے تلاوت کیتی جائے. جڑا بندہ قرآن شریف ناظرہ نہیں بھی پڑھیا پڑھنا شروع کر دے کوشش شروع کر دے عمر دا کوئی بھی حصہ ہے انہوں ثواب ملے گا. جڑا بندہ قرآن پاک روانی دے نال پڑھدا ہے انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں تے جڑا اٹک اٹک کے پڑھدا ہے پڑھنے چ کوشش کردا ہے ان ایک حرف تے 20 نیکیاں ملدیں 2 اجر. کیوں ایک اجر انہوں تلاوت قرآن دا ہو رہا دوسرا قرآن سیکھن دا اجر اللہ عطا فرما. کوئی ہے ایسی کتاب کائنات
کافرن یہی تے تکلیف ہے کہ قرآن ایڈی عظمت والی شے. حضور نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم دے کول فخر کرنے واسطے کوئی نہ کوئی شے ہوندی ہے. کوئی قوم آکھدی ساڈی معیشت بڑی چنگی، ساڈے ڈالر دا ریٹ بڑا، ساڈا سکہ بڑا مضبوط ہے، ساڈے کول دفاعی نظام بڑا اعلی ہے. فرمایا میری قوم کول فخر کرنے واسطے اللہ دا قرآن موجود ہے. تو انہوں یاد ہوئے گا جدوں کربلا دی جنگ ہوئی ہے، میدان کربلا دی اندر پانی بند ہو گیا ہے. 9 محرم دے 10 محرم دی درمیانی رات شب عاشورے امام علی مقام سرکار نے فرمایا حضرت زہیر بن کین البجلی نو فرمایا چلو ویکھیے ساڈیاں غلاماں دے ساڈیاں جڑے صاحبین نے انہاں دے جذبے کمزور تے نہیں پڑے. حضرت امام علی مقام جس خیمے کول جاندے نے شکویاں دی بجائے اللہ دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں ہوندیاں نے. قرآن نے جنگاں جتیاں نے، قرآن نے دل جتے نے، قرآن نے کافروں نو برباد کیتا ہے، قرآن نے قوماں نو حقوق عطا کیتے نے، قرآن نے ہمیشہ حضور دی امت نو بلند رکھیا ہے. جڑا بندہ دامن قرآن تھام لیندا ہے اللہ قبر قیامت حشر دی گرمی تو محفوظ فرما لوے گا. اللہ زندہ 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 باد زندہ باد. اور میں بھی عرض کرتا چلا جنہاں قرآن شریف پڑھے ہے وہ ضرور پڑھیا کرو، جنہاں نے آؤندہ ہے ضرور پڑھیا کرو. فجر تو بعد قرآن کھولو، ان تکنا ثواب، انہوں پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب. قرآن دے سونے نسخے لے کے اللہ دا قرآن پڑھنے والے بچیاں دیتا کرو، تاکید کیتا کرو گھر والے آنو خود بھی قرآن کھول کے بہ جاؤ. فرمایا جدو بندہ اللہ دا قرآن پڑھ دے ما من قوم بیتم من بیوت اللہ تعالی یتدارسونہ من القرآن حفتہم الملائکہ. فرمایا جدو کوئی قوم کسے اللہ دے گھر دے اندر جدو قرآن پڑھنے واسطے بہ جاندی ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے بے اجنحۃ الرحمہ رحمت والے پراں دے نال اس گھر نو ڈھانپ لیندے نے. بیتم من بیوت اللہ تعالی مسجد ہو یا کوئی گھر ہوے جدو قرآن پڑھیا جاندا ہے تے رحمت دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے اور رات ہوئی ہے قرآن پڑھن لگے نے، گھر دے اندر گھوڑا بندھیا آیا ہے، قرآن دی تلاوت کردیاں ویکھیا کہ گھوڑا بدکن لگ پیا ہے، اچھلن کودن لگ پیا ہے. انہاں قرآن دی تلاوت بند کیتی ہے، کول بچے سو رہے نے کدھر نقصان نہ ہوئے. پھر قرآن جناب پڑھنا شروع کیتا ہے، گھوڑا پھر بدک رہا ہے. جدو قرآن دی تلاوت بند کر جاندے نے سواری سکون اندر آ جاندی ہے. بظاہر صبح دا ٹائم ہویا بارگاہ رسالت ماں بچ حاضر و کرد کیتا کریم کائنات رات جدو میں قرآن پڑھدا رہا اے معاملہ ہوندا رہا ہے. میرے پاک نبی سرکار مسکرائے فرمایا صحابی جدو قرآن پڑھدا سے اللہ دی رحمت دے فرشتے دوڑ کے اوندے رہے نے. تیری سواری فرشتیاں دی آمد نو محسوس کر دی رہی ہے، اس واسطے پیر رکھن نو جگہ ہی نہیں ہے. جدو تیری تلاوت رک جاندی سی نزول ملائکہ رک جاندا سی. فرمایا تو قرآن پڑھدا رہنو، قرآن دی تلاوت جاری رکھدا، اتنے فرشتے آوندے. صبح مدینہ پاک دے لوگ مدینہ پاک دیاں گلیاں بازاراں اندر فرشتیاں نو چلدیاں پھردیاں ویکھدے. اے قرآن نورانی شیشہ سدارا دکھلاوے جیڑا پڑھے عمل کماوے سدائی جنت جاوے. اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، بچیاں نو پڑھاؤ، قرآن نو تکنا ثواب، ویکھنا ثواب، پڑھنا ثواب. بلکہ میں ایک اللہ دے ولی دا قول پڑھ رہا سا، تیاری کر دیاں. انہاں لکھیا سی جیڑا بندہ محبت دی نظر نال قرآن نو تکدا بھی رہے گا اللہ دا قرآن نو گمراہ نہیں ہون دے گا. تکن دی برکت ہے نہیں. اور او دی تشریح نے ایک واقعہ لکھیا سی. ایک نوجوان او کسے یورپ ملک وچ رہندا سی، کسی عیسائی لڑکی نال دی اکھاں غلط ہو گئیاں تو پھر رفتہ ہو گیا. اس نے شادی دی پیشکش کی تھی. انہوں نے کہا میں اپنے ماں باپ نہ مشورہ کراں گی. مشورہ کیتا. ماں باپ نے کہا اساں عیسائی ہیں
اگر تینوں بچہ پسند ہے تو اسی کچھ شرائط تے شادی کریں گے. شرائط کی انہوں نے لڑکے نو گھر بلایا، انہوں نے کہا کہ تو مسلمان ہے، اگر ساری لڑکی نے شادی کرنا چاہنا ہے تو تینوں اپنا مذہب چھڑنا پائے گا، تینوں مسلمان دوستاں کی دوستی چھوڑنی پائے گی، ساڈے نال تو ہفتے ایک دن گرجا گھر بھی جائے گا اور اپنا مذہب چھوڑنا پائے گا. اس تے شیطانیت دا غلبہ سی، اس نے ساری شرائط قبول کر لئی، انہوں دے مذہب دے مطابق وہ دی شادی ہو گئی. اس دے کول قرآن پیا سی، یہ چونکہ اپنے گھر نہ بائی کاٹ ہو گیا، الگ سے مکان لیا، یہ وہ قرآن شریف چک کے نال لے گیا. مذہب گو چھوڑ دی، تعلق چھوڑ دیتا ہے، جا کے تے انہیں جتنے کتاباں رکھیاں سن اوتھے انہوں اچھی جگہ تے سجا کے رکھ دیتا. ان گمراہی سی، پڑھتا تے ہے نہیں سی، ہر وقت اپنے خواہشات دی تکمیل چ لگا رہندا سی. لیکن یہ سی کہ جو گھر داخل ہوندا سی ادو بھی نظر قرآن تے پیندی سی تے نکلن لگے میں نے قرآن نو ویکھدا رہنا. اور پھر دل چ ہونا کہ تو بہت برا کیتا ہے، بہت غلط کیتا ہے، تو ایک انسان دی خاطر مذہب چھوڑ دیتا، مرتد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، سوچتا رہنا. وہ ایک دن گھر آیا تو انہوں کتاب نظر نہ آئی، تو انہیں اپنی اس زوجہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ جڑی کتاب سی سبز رنگ دے غلاف وچ، ان کے کتاباں میں صفائی کیتی ہے، جڑیاں کتاباں تسی بھی نہیں سو پڑھ دے، میں بھی نہیں سی پڑھ دی، وہ میں کوڑا دان چھوڑ دیتی ہیں. وہ دوڑیا جا کے انہیں قرآن شریف نے کڈیا، اس نے بوسا دیتا، اس کو صاف کیتا، صاف کر کے تے وہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے. وہ بچی کہنے لگی بھی اج بھی تیرے دل چ قرآن دی محبت ہے؟ ان کا بالکل محبت ہے، یہ ساری مذہبی کتاب ہے، اللہ دا کلام ہے. اس نے اپنے ماں باپ نے دسیا، ان کا میں دسنی ہے کہ یہ مسلم روایات تو بالکل بیزار مکمل نہیں ہویا. وہ اپنے ماں باپ نے دسن چلے گی، انہیں قرآن پڑھیا تے اللہ دے گھر دے اندر آ گیا، اللہ دے گھر دے اندر آ گیا، توبہ کیتی، دو نفل پڑھے، اللہ دے قرآن نو سامنے رکھے آئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی منگدیاں منگدیاں اکھاں نم ہو گئیاں، رون لگ گیا، یا اللہ ہر گل برداشت ہوگی پر تیرے قرآن دی بھی ادبی میرے کو برداشت نہیں ہوئی. میاں صاحب فرماؤندے نے رونا دل دی میل گواوے تے وچھڑے یار ملاوے، رومن دومن والا یارو دوزخ مول نہ جاوے. اللہ دے قرآن دا واسطہ دے کے دعا منگی، توبہ کیتی، مرن تک توبہ دا دروازہ کھلا ہے، رحمت باری نے مہربانی کیتی ہے. اس دل وچ قرآن دا پیار آ گیا، کلمہ پڑھ کے تائب ہو کے واپس اسلام والا جاندا ہے. معلوم ہویا بندہ قرآن نو تکدا بھی روے، قرآن بندے نو تباہ ہون تو بچا لیندا ہے، گمراہی تو بچا لیندا ہے. قرآن پاک دے نسخے جلان والے ہو، بدبختیاں دی اپنی خباستاں دا اظہار کرنے والے ہو، اگر خدا نہ کرے ساری کائنات دی اندر قرآن دے کلمی تے کتابی نسخے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ سورت بیان کر لگا ضائع بھی ہو جان، قرآن مسلمانہ دیاں سینیاں وچ موجود ہے، اتوں کدی ضائع نہیں ہو سکتا. میں پہلے بیان کیتا ہے بڑیاں بڑیاں تحریکاں چلیاں، بڑے بڑے قرآن دے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے ہوئے نے، پر قرآن نو ختم کوئی کر سکیا؟ حکومت برطانیہ نے سکھاں دی حکومت پنجاب وچ نہ لکھاں پاؤنڈز رقم مختص کیتی، چھاپے خانے قائم کیتے، تبدیلیاں کیتیاں قرآن دیا زیرہ زبرہ شدہ مدہ اندر، آلہ نسخیاں دے قرآن چھاپیا، سونے ورکے موٹا کاغذ چنگی بینڈنے کی سونی جلد بڑی جناب خوبصورتی دنال چھپا کے جناب ٹیمہ مختص ہو گئیاں، گھر کر ڈیوٹیاں لگا دیتیاں. تو سن دروازے ڈور ٹو ڈور جانا ہے، ہر دروازے تے جا کے آکھنا ہے اے بی بی اے پرانا قرآن دا نسخہ سانو دے دیو، نواں نسخہ لے لو، حکومت برطانیہ تواڈے واسطے تحفہ بھیجے آئے. حضرات انجی ہو گیا، 3 سال دا عرصہ مختص ہویا، تبدیلیاں ہوئیاں، زیراں زبراں بدلیاں گئیاں جناب، ورقیاں دی تبدیلی ہو گئی، سونے نقش و نگار دے نال چنگی جلد تے بائنڈنگ جناب، چھاپے خانیاں اندروں قرآن چھپ کے نکلیا، گلی گلی ٹیماں لے کے گئیاں، جس نے دروازے تے جناب گئیاں نے، ایک دروازے تے گئی ہیں جا کے انہیں کہا بھی مائی صاحبہ تواڈے کول قرآن دا پرانا نسخہ ہے او دے دیو، نواں نسخہ لے لو. مائی صاحبہ لے کے گھر گئیاں نے، انہیں جناب
جناب کھول کے ویکھیا ہے یہ اندر تے تبدیلیاں نظر آئیاں نے وہ دوسرے دروازے تو نہ لے لیا ہے چوتھے پنجویں دروازے تک پہنچی آئے اے مائی صاحبہ قرآن دا نواں نسخہ لے کے ٹر گئیاں انہاں کہ او بھائی جان میرا پرانا نسخہ دے دے اے نواں نسخہ لے جا میں نہیں چاہیے انہوں نے بی بی برکے چنگے نقش و نگار چنگے جلد سونی ہے ایدہ سائج بڑا ہاتھ پھڑیا سونا لگدا ہے انہوں نے کہا بھائی جان اے تیرا نسخہ تینوں مبارک ہوئے میں نو پرانا دے دے ایدی اندر تے ڈھیر غلطیاں میں نو نظر آئیاں نے انہوں نے کہا بی بی تنو کیویں پتہ لگ گئے انہوں نے کہا تساں زیرہ زبران دیاں ورقیاں ہوتے تے تبدیلیاں کر لیاں نے جڑا قرآن سینیاں وچ موجود ہے انہوں کوئی نہیں بدل سکدا انہوں نے کہا اساں گھر دے 5 افراد اللہ دا شکر ہے ساڈے گھر دے اندر 3 اللہ دے قرآن دے حافظ موجود نے اساں قرآن جو اپنے حفظ نہ ٹیلی کیتا ہے اے دے اندر غلطیاں نظر آئیاں نے او جناب انجے کر دیاں دوجے دروازے تو قرآن دا نسخہ واپس آ گیا تیسرے چوتھے تمہیں واپس آ گیا او وائسرائے ہند نے رپورٹ مرتب کی تھی انہیں کہ حکومت برطانیہ باز آ جا بیڑا کرک ہو گیا تیرے پلان دا تیرا سارا پروپیگنڈا فیل ہو گیا لکھاں پاؤنڈز جڑی جناب رقم برباد ہو گئی چھاپے خانے سارے ناکارہ ہو گئے ساڑی 3 سالہ دی میل دی گھنٹے دی اندر ضائع ہو گئی ہے انہیں کیا کیوں انہیں کیا مسلمان قوم نے قرآن دے نوے نسخے مسترد کر دیتے نے انہیں کیا ساڑھے آج دے سروے دے مطابق صرف پنجاب دی اندر 10 لاکھ اللہ دے قرآن دے حافظ موجود نے جڑے کسے بھی صورت دے اندر اللہ دے قرآن دے اندر تبدیلی ہون دین گے عظمت قرآن حرمت قرآن اللہ کا کلام اللہ دا کلام مسلمان قوم قرآن دی محافظ ہے اور اللہ خود محافظ اللہ بندے پیدا کرتا ہے قرآن دی حفاظت واسطے ساڑھے ذمے ہیں ٹھیک ہے نا جڑا نہ خناسہ نے یہ عمل کیتا نا اس ریاکشن دے طور تے کر لو ہر بندہ اپنے قرض قرآن پڑھے حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس صورت معوذتین آخری فلق تے ناس بھائی صاحب عائشہ صدیقہ سرکار فرماندی سرکار بڑی دعاؤں فرماندے سن شیاطین تو بچن واسطے تعلیمی امت دے دور جس وقت فلق ناس ہوئی تو ظہور نازل ہوئی نا سرکار نے پھر باقی دعاؤں چھوڑ دیتی ہیں فرمایا ہر قسم کے شیاطین اور جادو سے بچنے کے لیے فلق ناس ہی کافی ہے کیڑی کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس قرآن پاک دی دعا کی صورت ایک نصیحت یا ایک جمعے تھوڑا موضوع بیان ہو جانا رہا ہے مقصد ہے کہ اسی قرآن تعلق جوڑ لئیے حدیث پاک جدو بندہ مر کے قبر جاندہ تو قرآن سرانے آ جاندہ جی نماز دائیں آ جائے گی روزہ بائیں آ جائے گا وہ دی عبادات آ جائے گی درود شریف سینے تے آ جائے گا یہ دے بندہ دے اپنی زبان تر رکھ دا رہا میری تلاوت نال تو قرآن سر والے پاسوں نکیر اینو حساب نہیں لین دے گا نماز کا وقت کو وقت ہی نہیں یہ تو نماز ہی پڑھ دا رہا ہے عبادات دی برکت نال اللہ اس تے حساب قبر نو مؤخر فرما دے گا یا پھر اللہ تعالیٰ او دن آسانی فرما دے ایک حدیث پاک سرکار نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت یشفع فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو قیامت والے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا ایک حدیث پاک اس طرح میں یہ فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو قرآن پاک کی برکت سے قبر کے اندر نکیرین کے سوالوں کے جوابات میں اللہ آسانی پیدا فرمائے گا فضائل جو بیش بہان نے ختم نہیں ہو سکتے اس کے اندر خلاصہ تو نہیں کہ قرآن نہ محبت کرو جتنا ہو سکے پڑھو جی عمر جناب 25 سال ہوگی 30 سال ہوگی 40 سال ہوگی 50 سال ہوگی میں اپنے سمیت سوال کرنا کہ آساں زندگی ایک مرتبہ بھی پورے قرآن دا ترجمہ پڑھے جی ایک کرمالا لفظاں ورکیاں دے محفوظ ہو کے تل مارے دی زینت بننا ہے یا ساڑھے سینے چمکانا ہے یار زندگی ایک مرتبہ پڑھ لو تسی کتھوں لگے تے کڈے بڑے بزنس مین پاؤ گے اللہ ہور برکتاں عطا فرمائے قرآن واسطے ٹائم نہیں حضور نے اتنا بوجھ برداشت کیتا میں شروع بیان کیتا سرکار نے بوجھ اس واسطے برداشت کیتا کہ میری امت نے پڑھے ہی نہ رکھ ہی دے بچہ سکول نہ جائے تکلیف ہوندی ٹیوشن نہ جائے پریشانی ہوندی ہے انی تیری فیس دے رہے ہیں تو ٹیوشن نہیں جاندا بچہ قرآن نہ پڑھے مینوں پریشانی کوئی نہیں ہوندی پھر میری غیرت ایمانی تے سوالیہ نشان نہیں میرا بچہ میری بیٹی میری بیوی اگر قرآن پڑھی میں کیوں نہیں سوال کرتا تسی قرآن پڑھے ہو پڑھ دے کیوں نہیں
کیوں نہیں قرآن پاک واسطے ٹائم نکال دی؟ اج کل اے فی زمانہ میں سمجھا گا شاید یہ مطلب دنیا تاریخ دا شاید بدترین دور ہے کہ سوشل میڈیا اسی گھنٹے ضائع کر سر چھڑنے ہیں فیس بک تے واٹس ایپ تے ہاں جی یوٹیوب تے نویں تو نویں چیز سامنے ہوندی بندہ بور بھی نہیں ہوندا وقت دا انتہائی ضیاع ہے ساڈے کول قرآن پڑھن واسطے ٹائم کوئی نہیں کیوں نہیں اسی پابند کرو تہاڈے کول سوال ہونا اگر تسی کردے سربراہ اپنے بچیاں نو اپنے اہل خانہ نو اپنی بیٹیاں نو کہ پتر قرآن پڑھے ہے تے اسی تلاوت کرو کھولو بیٹا قرآن اٹھو سویرے فجر دے وقت قرآن پڑھو سارے بے شک ایک رکوع پڑھو 2 رکوع پڑھو ربع پڑھو جتنا وقت پڑھو ضرور اس نو انشاءاللہ جدو کرانچ قرآن دی تلاوت ہونی شروع ہوئے گی پھر اللہ دی رحمتہ دا نزول ہو جائے گا مالک کائنات سانو قرآن شریف نال محبت دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ساتھی سن